بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار میں آپ کو آج سب کے سامنے خاص مبارک دینا چاہتا ہوں. مبارک یہ نہیں جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیکج اناؤنس کیا اس کی مبارک نہیں. مبارک میں چیف منسٹر صاحب آپ کو اور پھر آپ کی جو ٹیم ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب، جس طرح آپ نے یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں، میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو قبضہ گروپ، جو یہ لعنت ہے قبضہ گروپس کی، غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا، سب سے بچارے جو ہمارے محنت کش بیرون ملک پاکستانی، وہ محنت کر کے بچارے اپنے پیسے جوڑ کے آ کے زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر بے بس ہوتے ہیں لوگ ان طاقتور لوگوں کے سامنے. تو جس طرح میں نے بڑا محل گرتے دیکھا، سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی، جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا. یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی حکومت. تو سوچیں گے بیچارے چھوٹے لوگ کیا کریں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے، یہ ہے تبدیلی. جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ پڑے گا، یہ ہے تبدیلی. کبھی کوئی ملک آج تک تبدیل نہیں ہوا. یہ سن لیں میری بات، کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑھا ہے، ابھی بھی جو بھی دنیا میں خوشحال ملک ہیں، دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، ایک ایک ملک میں جو ایک چیز خوشحالی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی، وہاں قانون کی بالادستی ہے. کوئی قانون کے اوپر نہیں. کوئی بڑا ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تمہاری گورنمنٹ گرا دوں گا جب تک مجھے NRO نہیں دو. وہاں قانون، اور جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہی قوم اوپر چلتی ہے. ہماری مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انصاف قائم کیا تھا. انصاف بنیاد ہوتی ہے خوشحالی کی. تو چیف منسٹر صاحب، میں نے تو یہ خاص کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا شرمیلا سا چیف منسٹر ہے، کوئی زیادہ تقریریں نہیں کرتا، شہباز شریف کی طرح اربوں روپے اپنے اشتہاروں پہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، بڑے 40 گاڑیوں کے کانوائے میں نہیں پھرتا. لیکن یہ اصل کام ہے کرنے کا. اور آج ساہیوال میں مجھے خاص طور پہ خوشی ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا، یہ چیف منسٹر صاحب اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب ڈویژن بائی ڈویژن جائیں گے، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں باری باری ہم نے ایک علاقے کو اٹھانا ہے اور پوری طرح، یعنی اس کی ہر طرح اس علاقے میں ترقی کیسے ہم کروا سکتے ہیں. تو آج ایک پورا پیکج لے کے آئے ہیں ہم اپنے ساتھ. چیف منسٹر صاحب نے اپنا پیکج دیا ہے اور اس میں بڑی زبردست چیزیں جو پہلی دفعہ ساہیوال میں ہوئی. دیکھیں، عام آدمی، سب سے زیادہ عام آدمی کی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عام آدمی کو کہ اگر اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. جو صحیح طرح مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے اتنی اس چھوٹے سے گروپ میں تالی بجتے نہیں دیکھا. ابھی میں بتاؤں کہ کس چیز پہ بجنی چاہیے تھی. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ساہیوال میں سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی 7.5 لاکھ کی.
اور اس کا مطلب کہ کسی بھی بیچارہ غریب مزدور جس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کے تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور جب اس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اب اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلاؤں یا میں جا کے علاج کرواؤں، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جب کسی بھی گھر میں یہ جب مسئلہ آتا ہے وہ گھر اپنا سب سے مشکل وقت سے گزرتا ہے۔ دنیا کی ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو گھرانے غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے، تو تب میں نے سوچا کہ میں صاحب حیثیت تھا، مجھے اتنی مشکل پڑی اپنی والدہ کا علاج کروانے کے لیے، تو وہ جو بیچارے غریب گھرانوں میں گھر میں وہاں جب کینسر ہوتی ہے تو اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے۔ تو یہ جو ہیلتھ کارڈ شروع ہوا ہے ساہیوال سے، اور ڈی جی خان سب سے پنجاب کا غریب علاقہ ہے، ادھر سے شروع ہوا ہے تاکہ ان کو پہلے ہیلتھ انشورنس ملے، اور انشاءاللہ دسمبر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ امیر ملکوں میں، ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو ہمارا ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، وہ اس ویژن کی طرف اب جا رہا ہے کہ عام آدمی کا سب سے پہلے علاج، اس کے بعد تعلیم۔ اب پورا زور دینا اب تعلیم کے اوپر ہم نے، اور تعلیم سی ایم صاحب اس کے اوپر ہم نے خاص توجہ دینی ہے کہ جو عام آدمی سرکاری اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم مل رہی ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ یہ اپریل میں جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے اپنے دو جو صوبے جدھر ہماری گورنمنٹ ہے اور اب تیسرا گلگت بلتستان، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک کورس سلیبس سب کے لیے ہو، یعنی انگلش، یہ نہیں کہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، ایک ہی ملک میں 3 سلیبس چل رہے ہیں، 3 کلچر چل رہے ہیں ایک ہی ملک میں، تو انشاءاللہ ایک ہی سلیبس، کورس سلیبس سارے ملک میں اپریل سے شروع ہوگا۔ اس سے سب سے فائدہ ہوگا غریب گھرانے کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو اوپر آنے کے لیے ان کو موقع ملے گا۔ ابھی یہ موقع ہی نہیں مل سکتا کیونکہ ان کو وہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے، تو یہ دوسری ہماری کوشش ہے۔ اور یہ جو ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام کی آپ کو جو چیزیں بتائیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام ہے کیا۔ دیکھیں، ہر ملک میں ایک لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں سیفٹی نیٹ، کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ہر ایک جو فلاحی ریاست ہے، مثلا ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے، یورپ کے اندر بھی زیادہ تر ملکوں میں، انگلینڈ کے اندر ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے کہ غریب آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو مفت علاج کی سہولت ہو۔ دوسرا کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو مفت تعلیم اس کو بچوں کو ملنی چاہیے۔ تیسری چیز، وہ اس کے لیے حکومت روزگار کے موقع دے کہ اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا حکومت کے پاس پروگرامز ہونا چاہیے کہ وہ روزگار دے، جو کہ ابھی آپ کو ثانیہ نے بتایا کہ اور یہ کامیاب جوان کے سستے قرضے، جس طرح یہ ٹریکٹر دیے ہیں، یہ اس طرح کی گورنمنٹ کے پاس پروگرامز ہونے چاہیے سہولتیں دینے کے لیے جب کہ بے روزگاری ہو۔ تو اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن، تو یہ پورا جو احساس پروگرام ہے اس کا مطلب ہی سیفٹی نیٹ نچلے والے طبقے کو دینا۔ اور آج میں کل ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں اس وقت لیبنان میں
لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، یعنی ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. ایک مطالبہ جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں، ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جب وہاں کرونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا لیبنان میں، تو گورنمنٹ نے جو پیسے بانٹے اس ٹائم پہ، انہوں نے کہا وہ پیسے صحیح نہیں بانٹے گئے، سیاسی بنیاد کے اوپر پیسے بانٹے گئے. اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ منصفانہ اور شفافیت سے وہ پیسہ نہیں بانٹا گیا، اس لیے وہ سڑکوں پہ ہیں. ہم نے تھوڑے سے وقت میں اور یہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا. 180 ارب روپیہ یہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اور 180 ارب روپیہ بانٹا. ایک آدمی نے سارے پاکستان میں نہیں کیا کہ سیاسی بنیاد پہ پیسے بانٹے گئے. سب نے تسلیم کیا، ہمارے مخالفین نے تسلیم کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہاں سندھ کی آبادی سے زیادہ پیسے بانٹے گئے، حالانکہ پیپلز پارٹی کا صوبہ تھا، کیونکہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوئی. تو یہ جو آپ کا بھی پروگرام ہے عثمان ڈار کامیاب جوان کا، اس میں جتنی میرٹ ہوگی اتنا یہ پروگرام کامیاب ہوگا. جو لوگوں کو آپ پیسے جو چیزیں بانٹیں گے، یہ جس طرح آپ نے یہ جو ٹریکٹرز کا کہا، اور جو آپ بھی باقی قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی بزنسز شروع کر سکیں، تو اس کے اوپر مجھے پتہ ہے آپ کا سارا سسٹم، اور اس لیے مجھے اعتماد ہے کہ اس میں لوگ جو بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ میرٹ کے اوپر، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سیاسی افیلیشن یا کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت کامیاب ہوگا. اور ایک منٹ، اور میں جو امین اسلم جو آپ نے ابھی کیا، ایک بات کر لو بات. سمجھ گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری کوششیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اب ہمارا تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے، بالکل ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ جو پاور ہے وہ نیچے تک جائے یا ڈیوالو کرے. تو جتنی لوگوں کی سہولتیں ان کے گھروں میں مل سکتی ہیں، بلکہ گاؤں کی سطح پہ مل سکتی ہیں، شہروں کے اندر مل